فرمایا سن لو، جنسیت کے جذبے کو قابو رکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں. اول کہ پہلا ہی اس کو مرد کو احتلام ہو اور عورت کو حیض آ جائے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کا اب انڈیکیشن ہوگی، قدرت نے اپنی طرف سے ان کو بالغ کر دیا ہے، اب یہ افزائش نسل کے قابل ہو گئے ہیں. ماں اور باپ کو اور خود اس بچے کو بتا دیا کہ لے تو کائنات کے نظام کو چلانے میں حصہ ڈال اور اپنی نسل کا اہتمام کر. کتنی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور کتنی عمر میں عورت بالغ ہو جاتی ہے. آپ اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے اور اس کو کہتے ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے. اللہ تو نہیں کہتا یہ بچہ ہے، اللہ تو کہتا ہے بچے کی حد سے یہ باہر چلا گیا ہے. آپ بچہ بنا کے اس کو دیکھی جا رہے، ابھی جی اس کو عقل نہیں آئی. عقل آئی، خدا نے رطوبتوں کے اخراج کے ذریعے سے انڈیکیشن دی، اشارہ دیا کہ بچہ بالغ ہو گیا، لے والدین اس کی شادی کر. آپ نے اس کا غلط استعمال بچے کا، جی میں نے اس کو بھی پڑھانا ہے، میں نے اس کو کرنا ہے، یہ جی ابھی ایم اے کرے گا ڈاکٹر بنے گا، کر لو اتنے تک کھسی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر دعائیاں لیتے پھرتے لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی کہ یہ مائیں کیسے بنیں گی، باپ کیسے بنیں گے، ابھی تک ان کے بچے نہیں ہو رہے. 30 سال تم لوگ ان کی شادی، قدرت تو 9 سال میں ان کو بالغ کر رہی ہے. یہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی بغیرتی کی باتیں ہیں اس امت کی. یہ میں بے حیا نہیں ہوں، بے غیرت آپ ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ ختم ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بالغ کر دیا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں ہم اس کا کچھ کریں گے نہیں. پھر وہ جب برباد ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے نہیں، اور وہ طرح طرح کی ذہنی مرض بھی اور جسمانی مرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ہم ان کا حل بتاؤ جی، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، قائد صاحب کے پاس لے جاؤ، ان کو آئیں گے جی سمجھانا. میں نے کہا سمجھنا کھوتے، تم خود نہیں سمجھے. جس کی اولاد تھی، میری اولاد ہے جو میں سمجھوں، مجھے تو ساری سمجھ ہے، سمجھ تیری نہیں ہے، تیری نہیں، کیونکہ تیری اپنی یاشیاں قبول نہیں ہیں. جائیں یہ جنہوں نے آپ کو خضاب لگانے سکھا دیے ہیں اور جو ابھی تک آپ کو جوانیاں آپ کی بھی ختم ہو رہی، آپ نے اپنی اولاد کی طرف کیا توجہ. آپ تو خود بغیرتی کرتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں کوئی آپ کو 5 بچوں کا باپ نہ کہہ دے، کوئی بندہ آپ کو انکل نہ کہہ دے، کوئی آنٹی نہ کہہ دے، آپ کی زیادہ عمر نہ لگے. آپ تو عزت بھی نہیں لینا چاہتے کسی کے ساتھ. بھائی جان کہہ کے، باجی جان کہہ کے جان چھڑاتے ہیں، یا مس یا مسز جو یورپ نے کر دیا ہے. اور آپ کو یہ میں تمہیں بھائی انکل کدھر سے لگتا ہوں. ابھی تو آپ کی جوانی نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر ڈر ہے. آپ ڈرتے اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے، کسی کو کوئی کہہ نہ دے یہ اتنے بڑے باپ کا اس کے اتنے بڑے بچے ہیں. یعنی آپ کے اندر خوف ہے، ٹھیک ہے نا. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بچے نظر آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں لڑکیاں پسند کریں، لڑکے پسند کریں، ہم زیادہ عمر کے لگے نا. یہ میک اپ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کپڑے جو اس طرح ننگے دڑنگے آپ شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کسے ہوئے کپڑے پہنتے، فگر پورا نظر آئے، میں سمارٹ نظر آؤں، ان کے پیچھے کیا مینٹیلٹی ہے. جن بغیرتوں کو، بے شرموں کو یہ اپنی ذات سے فرصت نہیں، وہ بچوں کی کل کو جلدی شادیاں کرتے ہیں، وہ دادا نانا کے لوانا ہی نہیں چاہتے، وہ سفید داڑیاں اپنی دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اپنی ذرا سا داڑھی کا ایک سفید بال آ جائے وہ رنگوانے چلے جاتے ہیں. مائیں اپنے بالوں کو ڈائیاں کرواتی پھرتی ہیں، رنڈیاں اور کنجریاں بن کے. آپ تو باعزت بننا ہی نہیں چاہتے، تو آپ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ تو ان کے پوتے پوتیاں، آپ کا چائے کوئی نہیں. ایسی گندی نسل یہ نئی تیار ہوئی ہے، ان کو اپنے پوتے پوتیاں دیکھنے کا چاہو ہی نہیں. کسی زمانے میں لوگ اپنے پوتے پوتیوں سے انجوائمنٹ کرتے تھے، اور بڑے بچوں کی اولادیں، میں خود اپنے دادا کے یہاں پلاؤں، میرے باپ اور ماں کی عمر 17-18 سال سے زیادہ نہیں ہے. میں نے اپنے دادے کو بھرپور 25-26 سال انجوائے کیا ہے، اور اس نے مجھے انجوائے کیا ہے. میں نے اس کے ساتھ مزے کیے ہیں، زندگی گزاری. میرے سارے جیب خرچ تک وہ اٹھاتا تھا، اور 25-26-27 سال کی عمر تک وہ جا کر اٹھاتا رہا. پی ایچ ڈی تک کی اس سے میری ایجوکیشن کی فیسیں دی ہیں. وہ میں انہیں ابا جی کہتا تھا، اپنے ماں باپ کو بہن بھائی کہتا تھا. ہے جی، انجوائے کیا میرے دادے نے اپنے پوتے پوتیوں کو بھرپور طریقے سے. ٹانگیں دباتے تھے ہم رات کو، اس کو نلاتے، اس کے ساتھ اس فالج ہو گیا. میں نے ایسے سنبھالا اپنے دادے کو، دوبارہ اپنے قدموں پہ آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 40 سال کی عمر کے بعد بندے کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. فطرت کہتی ہے جائیں، جا کر دیکھے، آپ ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے. کیوں؟ آپ کو فطرت بچہ دے دیتی ہے کہ تمہاری 40 سال کی عمر ہوتے تک تمہیں بچہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ تمہارا معاون ہو. قرآن کہتا ہے جب ابراہیم کا لڑکا بڑا ہو گیا، لگا بھاگ دوڑ کرنے اس کے ساتھ زندگی کی،
تو ہم نے کہا ابراہیم جوان کو کر ذبح، کوئی 13 سال کا لڑکا تھا وہ جس کو ذبح کرنے لگ گئے تھے اسماعیل کو. اللہ نے کہا فلما سا، جب وہ لگا اس کے ساتھ زندگی کی بھاگ دوڑ میں شامل. آپ نکے نکے اب آپ بڈھے ہو گئے ہیں، بچے آپ کے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کو غموں نے نہیں ستانا اور کس شے نے ستانا ہے. اس لیے عزیزو یہ ایک تمہیدی گفتگو میں نے آپ کو اس لیے کی ہے کہ آپ کے اندر آپ کو میری بات سمجھنے کے لیے سمجھ آ جائے گا بھی کاش صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. اپنی ذات سے ہٹاؤ گے تو خدا تمہیں یہ عقل دے گا کہ اولادوں کے نکاح کرتے ہیں. دو چیزیں بتائیں اسلام نے کہ جن دو بندوں نے اپنے جنہوں نے جنسی جذبے کو قابو میں رکھنا ہے وہ دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ جو مالدار ہیں اور ایک وہ جو مالدار نہیں ہیں. جن کے پاس استطاعت ہے اسلام کہتا ہے نکاح کرو، اور استطاعت کی آخری حد یہ بتا دی ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہیں تھا حق مہر دینے کے لیے. عورت نے کہا یا رسول اللہ میں بھی غریب نہیں ہوں، میں بھی بڑی غریب عورت ہوں، نکاح کر دیں میں آئی ہوں آپ کے پاس، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو، ریاست اس کی ولی ہوتی ہے، نبی ہوتا ہے اس ملک کا صدر اور قاضی ہوتے ہیں. وہ آئی اس اللہ کے نبی کو اپنا نفس پیش کیا کہ آپ کر لیں میرے سے نکاح. نبی نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر پاس ایک آدمی بیٹھا، کہا میری حاجت ہے. نبی نے کہا کوئی لوہے کا چھلا، اس نے کہا غریب آدمی ہوں لوہے کا چھلا بھی نہیں دے سکتا. حضور نے کہا کوئی صورتیں یاد ہے اس کو یاد کرا دیں قرآن کی. اس نے قرآن میں کہا جی ٹھیک ہے، یہ حق مہر تھا اس عورت کا اور حضور نے دونوں کا نکاح کر دیا. نہ اس کے پاس چھلا بھی نہیں، چھلا جب جس کے پاس اس کے گھر پانی ہوگا، کٹورا بستر ہوگا. دو معاشرے کے گند ہیں. عرب معاشرے انگریزوں کے اندر مرد پہ سارا بوجھ ہے، مشرقی معاشروں کے اندر سارا گند بوجھ عورت پر ہے. ادھر جہیز ادھر بری، جی ادھر لڑکا سب کچھ بناتا ہے، اس کا بھی بنانے کا کوئی حکم نہیں، وہ بھی غیر شرعی یہ بھی غیر شرعی. کس نے کہا کہ اتنی رقم لڑکے کے پاس اور لڑکی کے پاس ہو؟ نبی نے کہا جنسی جذبہ تو اس قدر ہے، اس کے لیے تو حق مہر بھی اگر میں نے لگایا تو وہ بھی چھوڑ دو. سورتیں یاد کرا دے، کوئی نعت یاد کرا دے وہی کرا دے. قرآن مجید کی پاس بیٹھ کر حق مہر میں سورت فاتحہ اس کو پڑھا دے. آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ بندے دو ہیں جن کے اندر استطاعت اس حد تک ہے. آپ کے گھروں کے اندر لاکھوں کے فرنیچر، بے شمار چیزیں، گھر، ابھی پیسے 20-25 لاکھ آئیں تو استطاعت بنتی ہے آپ کی. یہ ہے وہ مینٹلٹی جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے. آپ کی عورتوں کی یہ مصیبتیں ہیں. اور دوسرا نبی علیہ السلام جس کے پاس استطاعت نہیں وہ روزہ رکھ لے. آپ نے دونوں چیزیں برباد کر دی، نکاح مشکل کر دیا اور روزے کی اصل مقصدیت اور اس کی جو حقیقت تھی وہ فنا کر کے رکھ دی. روزہ نہ رہ گیا. نبی نے کہا تھا نکاح کرو گے اس سے یہ ہوگا کہ تم بندے کی شہوت اس کے محدود قابو میں آ جائے گی، اور روزہ رکھو گے تو روزے کے ذریعے سے مرد کی شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے اندر نفس کمزور پڑ جائے گا. نہ نفس میں طاقت ہوگی جسم میں، نہ آپ کو شہوت آئے گی. آپ نے روزہ وہ رکھا جو شہوتیں بڑھاتا چلا جائے، اور آپ نے نکاح وہ رکھا جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوتا، اور مشکل ترین نکاح کر دیا. اس لیے یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ اپنے ساتھ یہ کرتے؟ روزے کی اصلیت اور حقیقت برباد کر دی. اس کے لیے میرے رمضان کے لیکچر سنے کہ روزہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اور نبی نے روزہ رکھا کیسا. روزہ رکھنا نبی کی طرح، کھولنا بھی نبی کی طرح. وہ روزہ ہے. کوئی عالم، کوئی صحابی، کوئی تمہارے اوپر حجت نہیں ہے. روزہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ محمدی رکھنے کی تمہیں اجازت ہے. نبی نے روزہ کیسے رکھا؟ نبی نے روزہ ایسے رکھا کہ شہوت بندے کی ٹوٹ جاتی ہے. آپ روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ شہوت بڑھ جاتی ہے. پہلے بھی کھاؤ تن کے تو شام کو بھی کھاؤ تن کے. وہ نفس جو سارا دن کا کمزور ہوتا ہے وہ 4 گنا زیادہ کھا کے بعد میں طاقتور ہو جاتا ہے. 4 گنا زیادہ طاقتور آپ کا. اور رمضان کے بعد تک آپ اتنے بھر چکے ہوئے ہوتے ہیں شہوت کے لیے کہ آپ نے تو کھا کے اپنی مت ماری ہوئی ہوتی ہے. اور ہمیں آتے ہیں روزے میں ٹیلی فون بھی، روزہ یوں توڑ لیا اور میں نے وہ توڑ لیا. روزہ کیوں ٹوٹا؟ لڑکے کہتے ہیں میں نے ماسٹربیشن کر لی، استمناء بالیاد، ہاتھ سے اپنا آپ ضائع کر لیا. مرد کہتے ہیں ہم سے رہا نہ گیا. دن میں روزے توڑتے پھرتے ہیں. اس قدر بے قابو ہو گیا. وہ جذبہ، راحت کی اجازت تھی کہ بیوی کا قرب کر سکتے ہو،
وہ دن میں اس قدر بے قابو ہوگا کہ 2-4 گھنٹے تم صبر نہ کر سکے. یہ ہے وہ روزے کی اصلیت اور حقیقت جو تم لوگوں نے توڑ دی اور برباد کر دی.